بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہوئے ایک عمل بتایا تھا اور اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، لاکھوں لوگوں نے اس سے شفا پائی، فیض پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائدے عطا فرمائے۔ اس بندہ فقیر کی یہی کوشش ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہم بھلا کرتے جائیں، بھلا کرتے جائیں، بھلا کرتے جائیں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔ پوری دنیا کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکاں ہیں، سید مرسلاں ہیں۔ ان کی آل جیسی پوری کائنات میں کسی کی آل نہیں۔ جو اللہ نے اصحاب عطا فرمائے، ان کے اصحاب جیسی کائنات میں مثل اور مثال نہیں۔ پوری کائنات کے مومن مسلمان اکٹھے ہو جائیں، حفاظ، قراء، علماء، مفکرین، محدثین، مفسرین، مشائخ کرام، وقت کے غوث، کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو سب سے آخری صحابی ہیں، اس صحابی کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پیش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہوں، اور علم و عمل کا نفع سب سے بہترین نفع ہے۔ سب سے بڑا کائنات میں اللہ سخی ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب سخی ہیں، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب سخی ہیں، اور اہل علم سخی ہیں جو علم کا فیض بانٹتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اور فائدے کے لیے عمل شیئر کیا تھا، اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ عمل یہ تھا کہ ایسا مرض، کینسر، ٹی بی، شوگر، بلڈ پریشر اور اس سے ریلیٹڈ بڑی خطرناک بیماریاں جن کا علاج کوئی نہیں، ان کے حل کے لیے، ان سے شفا کے لیے، ان بیماریوں سے تندرستی پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عمل، اور یہ ایسی آیت مقدسہ ہے جن جن لوگوں نے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس پر عمل کیا، اس کو اپنایا، اللہ پاک نے ان کو فیض عطا فرمایا۔ وہ بیماری جو آخری حد تک پہنچ چکی ہو، ڈاکٹر، حکیم، طبیب مایوس ہو چکے ہوں، عاجز آ چکے ہوں، اور ایسے لوگ جو علاج کروا کر ڈاکٹروں سے، حکیموں سے لٹ لٹ کر تھک چکے ہوں، فیسیں دے دے کے تھک چکے ہوں، میڈیسن کھا کھا کے تھک چکے ہوں، اور بڑے بڑے عاملوں سے علاج کروا کے مایوس ہو چکے ہوں، ان کے لیے نوید سحر ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو سمجھتے ہیں ہماری کس بیماری کا کوئی اب علاج نہیں رہا، بس ہو گئی، ہر چیز آزما لی ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا نور ہے نا، یہ نور الہی، یہ کلام الہی، یہ نسخہ کیمیا، یہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ہے نا، یہ اس کا عمل کر کے دیکھیں، اللہ فیض سے مالا مال فرما دے گا۔ اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو یہ خطرناک بیماریوں نے گھیرا، زخم بن گئے جسم کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے ایسی بیماریوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو زخم بن گئے، زخم بچنے پہ نہیں آتا، ٹھیک ہونے پہ نہیں آتا، ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، لاتیں کاٹ دی جاتی ہیں، بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بستر مرگ پہ پڑے ہیں، آئی سی یو وارڈ میں پڑے ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، یہ ان کے لیے بڑا باکمال وظیفہ ہے۔
بڑا باکمال عمل ہے۔ اور پیر صاحب، اگر ہاسپٹلوں کے اندر پڑے مریضوں پر اسے دم کیا جائے، اللہ ان کو فیض دے گا۔ میں کہتا ہوں ان کی وارڈیں خالی ہو جائیں، مریض نکل جائیں۔ میں نے کئی ہاسپٹلوں میں جا کے، گلاب دیوی میں، سروسز ہاسپٹل میں، ملتان نشتر ہاسپٹل میں، الائد ہاسپٹل میں، فیصل آباد جا کر، اکاڑا میں جا کر، اسلام آباد جا کر، راول پنڈی جا کر، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، کراچی تک، کے پی کے تک، بلوچستان تک، بڑی بڑی جگہوں پر ایسے مریض جن سے وہاں معالج بھی علاج کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تو بھائی میں تو کمزور سا انسان ہوں، لیکن میں کیسے چلا جاتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں کہ میں کسی کا بھلا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا اللہ میرا مددگار ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت میرے ساتھ ہے، میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں فرمایا۔ یہ ایسے مریضوں کو پڑھ کے دم کریں، آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن حصار پہلے اپنا ضرور کر لیں، اپنا حصار ضرور کر لیں۔ اور حصار کس چیز کا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ معوذتین، اور زیادہ بہتر ہو تو تینوں کل پڑھ لیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، 7 مرتبہ ان کو، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا حصار کر لیں، آیت الکرسی کا اور معوذتین کا، اور بہتر ہو تو تینوں کل پڑھ لیے جائیں۔ معوذتین پڑھیں گے تو دونوں کل، سورۃ فلق اور ناس، اور اس کی 11 آیات ہیں۔ یہ حصار اپنے ڈبل اپنے اوپر پڑھ کے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ پھیر لیں، پھر جا کے ایسے بستر مرگ پہ پڑے پیشنٹ کو یہ دم کریں۔ 41 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی بار پڑھنی، اور پھر اس آیت مقدسہ کو آپ نے بار بار رپیٹ کرنا 41 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ہر لا علاج بیماری کے لیے شفا کا گلدستہ ہے، یہ شفا کا پیغام ہے، اس سے بڑا اور کوئی طاقتور وظیفہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس دعائے مبارکہ کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی کا لفظ بھی ساتھ لگا سکتے ہیں، اور ربی کے بغیر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہاں اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ربی کا ساتھ لفظ لگا لیں تو یہ زیادہ اور بہتر ہو جائے گا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 41 مرتبہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم فرمانے والوں سے ہے، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کرم فرمائے گا کہ انشاءاللہ الرحمن اس بیماری سے آپ کو اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اور شوگر پیشنٹ کو اکثر کوئی زخم ہو جائے نا تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان کا انگوٹھا کٹا، پھر انگلیاں کٹ گئیں، اور جب انگلیاں کٹیں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تمہاری لات بھی کاٹنی پڑے گی۔ وہ تو سن کے ہی ایسے تھا، سکتے میں آ گیا، انتہائی سٹریس لے لیا اس نے، ڈپریشن میں چلا گیا، بہت بڑی ڈپریشن میں چلا گیا، قریب تھا کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ مجھے فون کیا، پیر صاحب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں،
ہر چیز پڑھ لی، ہر دم کر لیا، ہر کچھ کر لیا، لیکن نمازیں بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، تہجد گزاری بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں وہ عالم دین ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور عالم باعمل، اولاد بھی عالم، خاندان بھی عالم، والدین بھی عالم، آباء و اجداد سے اہل علم، لیکن وہ عقیدت بہت زیادہ میرے ساتھ ان کی، تو کوئی روحانی معاملہ ہو تو وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو، اور فوراً اس حوالے سے وہ ہیلپ طلب کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو فون پہ تسلی دی، میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کریں، ہم نے یہ عمل بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بڑے وظائف کیے، لمبے لمبے وظائف کیے ہیں، اور وہ خود بھی دم کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن میرے شیخ کامل کی مجھے ایک دعا ہے، آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکدہ، آپ نے دعا مجھے دی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے تھے پیر صاحب میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے پاس بڑے بڑے عاملین جو ہوں گے، علماء ہوں گے، پیران عظام ہوں گے، جو خود گدیوں کے مالک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے رخ آپ کی طرف پھیرے گا اور وہ آپ سے فیض یاب ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اب چاہے مریدین ہیں، میرے خلفائے کرام ہیں، شاگرد ہیں، سٹوڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے مرید نہیں ہیں لیکن الحمدللہ وہ طالب ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور عملیات انہوں نے ہم سے سیکھے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور کئی وظائف، ورد اور دم اور دعا سیکھی ہے، وہ الحمدللہ لوگوں میں بانٹ رہے۔ تو میں نے ان کو، حضرت صاحب کو، یہ دعا اور یہ وظیفہ اور یہ عمل ان کو بھیجا، میں نے کہا آپ یہ عمل کریں، اور میں بھی روحانی طور پر ادھر سے آپ کو آن لائن دم کروں گا، کیونکہ پوری دنیا میں آن لائن ہم علاج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور اس نے جو فیض عطا فرمایا ہوا ہے وہ اس کی مخلوق تک ہمارے پاس تو وہ امانت ہے نا، تو اس خیرات کو، اس علم کو بانٹنا ہے۔ تو الحمدللہ وہ کیا، جو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے تھے اس کی ٹانگ کاٹ دیں گے، اس کی ٹانگ کاٹ دیں گے، الحمدللہ اس کا وہ زخم وہیں پہ رک گیا۔ بے شک۔ اس وظیفہ مبارک کی اور اس عمل مبارک کی برکت سے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم فرمانے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان پوری دنیا کے رحم کرنے والوں کے بیچ میں یا اللہ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تجھ سے زیادہ کائنات میں کون رحم کر سکتا ہے، مجھ پر رحم فرما، یہ لگ گئی ہے مجھے اور تو اس کو ہٹا دے، کرم فرما دے۔ الحمدللہ 41 مرتبہ اس کو پڑھ کے اگر ہو سکے تو ہر نماز کے وقت دم کیا جائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم فجر اور عشاء پر یہ دم لازمن کیا جائے، اول آخر درود پاک، اور 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ چند مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ زبان پر جاری ہو جائے گا، اور پھر یہ آپ آسانی سے 7-8 منٹ کے اندر یہ دم مکمل ہو جائے گا۔ تو اس دم کی اور اس عمل کی، اس وظیفے کی تمام دینی اسلامی بہن بھائیوں کو، پوری امت کو اجازت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اجازت ہے، وہ اس کو کریں۔ میں بالخصوص اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر بھیج دیں اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے ملک کا نام، آپ دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ
حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ، یہاں پر قائم جو مدرسہ ہے بچوں کا بچیوں کا، الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں بچیاں بچے یہاں سے علم دین سیکھ کر پوری دنیا میں الحمدللہ فیض قرآن و سنت کا بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ سینکڑوں بچیاں اور بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ ان بچے اور بچیوں کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے نا صبح و شام، اس دعا میں، اجتماعی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے۔ وہ طلباء اور طالبات جن کے ہونٹوں پر، جن کے لبوں پر، جن کی زبانوں پر دن رات قرآن کریم کے ترانے جاری رہتے ہیں، دن رات ان کی زبانیں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہیں، اور یہاں کثیر جو درویش ہیں جن کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، دل ذکر الہی سے منور ہیں، ان کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آپ اپنا نام، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا نام لکھ کر اور اپنا مقصد لکھ کر بھیج سکتے ہیں، آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ وظیفہ مبارک قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں اور دنیا میں خیر بانٹیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔